السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ام ایمن فوڈ۔ اور یہاں میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی ملتانی سون حلوہ، جو کہ اب آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں۔ اور جتنے کا یہ سون حلوہ آپ لے کر آئیں گے نا 1 کلو، اس میں آپ کے گھر میں 2 کلو بن جائے گا۔ تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہی مزیدار سا ملتانی سون حلوہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1.5 کپ پانی لیا ہے اور اس میں ہم نے پسی ہوئی پھٹکری ڈالنی ہے 1 ٹی اسپون، اور ٹاٹری ڈالیں گے 1/4 ٹی اسپون، یعنی کہ پھٹکری کا ہم نے آدھا حصہ ٹاٹری ڈالنی ہے۔ ان دونوں کو خوب اچھا سا حل کر لینا، ایک ایک دانے اس کا حل ہو جائے۔ پانی جو آپ نے اس کم نہیں کرنا، بلکہ تھوڑا زیادہ بھی کر لیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کم نہیں کرنا۔ یہ ہے سمنک، جو کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ پنساری کی دکان سے مل جاتا ہے اور بنا بنایا ملتا ہے، بالکل آپ کو گھر میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں سے آپ پیزے کا سامان لیتے ہیں، بیکنگ کا سامان لیتے ہیں، وہاں یہ آسانی سے مل جاتی ہے سمنک، اور اسے انگوری پاؤڈر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے لیا ہے تقریباً 50 گرام، اور میدا جو جائے گا نا اس کا ڈبل جائے گا، یعنی کہ جتنا انگوری لیں گے نا اس کا ڈبل آپ نے یہاں پر میدا لینا ہے۔ اور پانی جو ہے نا آپ نے یہاں پہ کم سے کم 2 کپ کے برابر ڈالنا ہے۔ ابھی میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے، باقی اور میں یہاں پر ڈالوں گی، کیونکہ اس کے لمپس بالکل نہیں بننے چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ان دونوں چیزوں کو خوب اچھا سا یہاں پر حل کر لینا ہے، تاکہ اس کی تمام گٹلیاں جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ہم یہاں پر دودھ کا استعمال کریں گے، تقریباً 2 کلو دودھ کا میں یہاں پر آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں، جس سے ہماری جو مٹھائی ہے نا 1 کلو سے زیادہ بن جائے گی۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں لمس جو ہے نا چیک کر رہی تھی، بالکل بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ اب یہاں پر 2 لیٹر جو ہے نا میں نے دودھ ڈال دیا ہے، اور یہ فل فیٹ کریم والا دودھ ہے، کھلا دودھ لینا ہے آپ نے، فل کریم والا لینا ہے۔ اور یہاں پر اس کو خوب اچھا سا مکس کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اس کا چولہا آن کریں گے۔ جب یہ تینوں چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں تب آپ نے اس کا چولہا آن کرنا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا آپ نے وہی کڑی والا حساب کریں گے، جس طرح ہم کڑی میں چمچہ مستقل چلاتے رہتے ہیں، جب تک ابال نہیں آتا تب تک آپ نے اس میں بھی چمچہ چلاتے رہنا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہے میدا۔ اور میدے سے اگر یہ تھک ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ گاڑھا ہو گیا، تو آپ اس میں تقریباً آدھا لیٹر پانی مزید اور ڈال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے پکنا ہے آگے۔ تو یہاں پر دودھ ہمارا بالکل تھک ہونا نہیں چاہیے، تو میں نے اس میں مزید پانی 1 گلاس ڈالا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ اوپر کی طرف آ چکا ہے، تو آپ نے اسے لیکوڈ رکھنا ہے، جیسے آپ چمچے سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور جیسے اس میں جوش آئے گا نا، اس کے بعد پھر ہم نے اس میں باقی چیزیں ڈالنی ہیں۔ اور تھک ہونے کا نقصان یہ ہوگا کہ جو دودھ ہے نا اس کا دانہ بالکل نہیں بنے گا۔ اور یہاں پر جو ہم نے پانی پھٹکری اور ٹاٹری والا بنایا تھا، وہ میں نے یہاں پر تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے حساب سے میں ڈالتی جا رہی ہوں۔ آپ نے سارا ایک ساتھ بالکل بھی نہیں ڈالنا ہے، اور ہلکے ہلکے سے آپ نے چمچ چلانا ہے، وہ بھی لکڑی کا آپ نے استعمال کرنا ہے چمچ۔ اور یہاں پر جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں میں پھر اس میں تقریباً یہ ڈال رہی ہوں، اس سے آپ نے روک روک کے ڈالنا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے، تب تک جب تک یہ پھٹ نہیں جاتا، اس کا دانہ نہیں بن جاتا، دودھ پانی الگ نہیں ہو جاتا، تب تک آپ نے اس کو پکانا ہے۔ اور تھوڑا تھوڑا انتظار بھی کرنا ہے کہ ایک ساتھ آپ نے سارا یا ایک دم جلدی جلدی نہیں ڈالنا ہے۔ تو ابھی میں نے تھوڑا سا مزید اور ڈالا ہے اس کے اندر۔ اب آپ دیکھیں گے تو یہ دانہ جو ہے نا بننا شروع ہو گیا ہے اس کا۔ اور چولہے کی جو آنچ ہے نا وہ آپ نے ہلکی ہی رکھنی ہے، تاکہ ایک دم ابال اس کے اندر نہیں آئے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے اسے میں ہلاتی جا رہی ہوں، تھوڑا سا ویٹ کرتی ہوں، پھر تھوڑا سا ڈالتی ہوں اس کے اندر، اور کتنا پانی بچے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چنکس بہت ہی اچھے بن چکے ہیں، موٹے موٹے سے، تو اس طرح ہونا چاہیے۔ اور دیکھتے ہیں پانی جو ہے نا آپ نے دیکھا آپ نے کیسے الگ ہو چکا ہے، اور جو دودھ ہے نا وہ الگ ہو چکا ہے، اس کے چنکس بن چکے ہیں۔ اور اب ہم یہاں پر جو ہے نا یہ ڈال دیں گے، یہ گلوکوز لیکوڈ کہلاتا ہے، تقریباً آدھا کلو ہے میرے پاس، یہ آدھا کلو ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی۔ اس سے یہ ہوتا ہے ایک تو تار اچھا بنتا ہے، اور جو ہمارا مٹھائی ہے نا وہ نرم رہتی ہے، ہارڈ نہیں ہوتی۔ تو یہ بال سے نہیں نکل رہا تھا، بال جو تھا نا میرا بالکل صاف تھا، دھلا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے اس کے اندر ہی ڈال دیا ہے اسے۔ اور اس طرح میں نکل، کیونکہ یہ لیکوڈ جو ہے نا ہاتھ سے اگر نکالیں یا چمچے سے نکالیں تو چپکتا ہے، تو یہ بہت زیادہ چپکتا ہے، تو اس لیے بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ڈائریکٹ ہی اس بال کو ڈال دیا، تاکہ اس میں سے نا آسانی سے یہ نکل جائے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل یہ نکل چکا ہے گلوکوز لیکوڈ۔ یہ بھی وہیں سے ملے گا جہاں سے آپ کو سمنک پاؤڈر ملے گا نا، وہیں سے یہ بھی گلوکوز لیکوڈ مل جائے گا۔ تو یہاں پر ہم ڈال کے اس کو اچھا سا مکس کریں گے، دکھاتی ہوں لیکوڈ گلوکوز کے، یہ دیکھیں یہ ابھی آہستہ آہستہ اس میں حل ہو جائے گا، بالکل مکس ہو جائے گا، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ نرم رہے گی ہماری حلوہ، اور بالکل سافٹ رہے گا، تار بنے گا، اور یہ میٹھا بھی ہوتا ہے۔
اور باقی جو ہم چینی ڈالیں گے نا وہ آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا کہ آپ کو کتنا میٹھا پسند ہے. اور میرے گھر میں جو کھاتے ہیں نا میٹھا میٹھا کر کے ہی کھاتے ہیں. یقین کریں یہ 1 کپ ڈالا تھا میں نے اور یہ بھی انہیں کم لگ رہا تھا کہ میٹھا کم ہے. اور یقین کریے ورنہ بیلنس تھا بالکل صحیح تھا، لیکن بس یہ بھی ان کو کم لگا. تو آئندہ کبھی بنے گا تو انشاءاللہ 2 کپ بھر کے ڈال دوں گی کہ چلو اب میٹھا ہے تو میٹھا ہی صحیح. تو یہ دیکھیں اب اس کو ہم اچھا سا مکس کر لیں گے. جو پانی بچا تھا نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ میں نے پھر پھینک دیا، تو اس کی ضرورت اب ہمیں نہیں ہے بالکل بھی. اب یہاں پر آپ کا جو کام ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے. بس ایک کام جو کرنا ہے وہ یہ دیکھیں آپ کو میں اس کے چنکس دکھا رہی ہوں. بہت ہی اچھے ماشاءاللہ چنکس بنے اس کے. جو حلوے کے ایک دانہ ہوتا ہے نا سون حلوے کا، تو وہ بالکل تیار ہو چکا ہے. اب ہم نے یہاں پر اس کو چھاننا نہیں، کچھ نہیں کرنا، بس اب اس کا کام ہے پکنا. بس پکنے میں جو اس کا ٹائم لگتا ہے نا 2 سے 2.5-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو میڈیم لو ہیٹ پر آپ نے اسے پکانا ہے اور ہر 15-20 منٹ کے بعد آپ نے اس میں چمچہ چلاتے رہنا ہے. اور اس کو جو ہے نا اس طرح تھوڑا سا تیز آنچ کر دیں. پھر اس کو اتنا دیکھیں کہ یہ ابل کے باہر نہ آئے. بس آپ نے آنچ اتنی رکھنی ہے کہ یہ ابل کے باہر نہ آئے. اور ہر تھوڑی دیر کے بعد آتے جاتے آپ اس میں چمچہ چلا دیں اس طرح اور چیک کرتے رہیں اس کی لو کو. پھر آپ اس طرح پانی جو ہے نا ہم اس کا ختم کر لیں گے اس کو پکا پکا کے. اور اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے مٹھائی بننے میں. جو محنت ہے نا وہ اس کی یہیں پر ہی ہے. یا لاسٹ ٹائم پہ جب پانی ختم ہوگا اس کا نا تب آپ نے بالکل دھیان دینا ہوگا اس میں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھی میں نے آپ کو ڈرائی فروٹ دکھائے تھے کہ اس کے اندر میں نے اخروٹ لے لیا. جیسے کہ اخروٹ اس کی جان ہے. اور باقی بادام پستے جو آپ ڈالنا چاہے اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں. کاجو ڈال سکتے ہیں، لیکن اخروٹ اس میں لازمی جاتا ہے ملتانی سون حلوے میں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ اصلی گھی نکال لیا ہے جناب، کیونکہ اس میں گھی بھی کچھ زیادہ نہیں جاتا. صرف 2 ٹیبل اسپون میں نے اس طرح بھر کے ڈالنا ہے. آپ نے پگھلا ہوا نہیں، اس طرح جمع ہوا گھی ڈالنا ہے. یا بہت ہی اچھا باسمتی گھی آپ کے پاس ہو تو وہ آپ 2 ٹیبل اسپون ڈال دیں. تو یہ میرے پاس یہ دیسی گھی تھا جو ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بنانا سکھایا تھا کہ گھر میں آپ دہی کی ملائی سے یا گھر کی ملائی سے جو ہم جمع کرتے ہیں اس سے کیسے بنا سکتے ہیں. بہت ہی آسان طریقہ میں نے اس میں دکھایا ہے اور بتایا ہے آپ کو. تو بس یہاں پہ 2 ٹیبل اسپون میں نے ڈالا ہے اور اس کو اچھا سا مکس کرتے رہیں گے. چمچ آپ نے اس طرح چلانا ہے. آپ نے چمچ کو بہت زیادہ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے جو ہے نا اس کے چنک جو ہے نا وہ ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے. لیکن کلر جو ہے نا ابھی سون حلوے والا نہیں آ رہا ہے اس کے اندر. تو میں نے اس کے اندر فوڈ کلر یلو جو ہے نا تھوڑا سا ڈال دیا ہے. اور ساتھ ہی ہم اس کا برتن بھی تیار کر لیتے ہیں جس میں ہم نے حلوے کو ڈال کے ڈش آؤٹ کرنا ہے. تو یہ میرے پاس کیک کا پین تھا، اس کو میں نے گریس کر لیا. آپ نے آئل کے ساتھ کرنا ہے اس کو گریس. اور یہاں پر جو ہے نا اخروٹ کو آپ نے اس طرح مطلب الٹا حصہ آپ نے اپنی طرف رکھنا ہے، باقی سیدھا حصہ نیچے کی طرف. اس طرح بادام سجا دیں کیونکہ حلوہ ہم نے اس کے اوپر ہی ڈالنا ہے اور اس کو پلٹ دینا ہے. اور یہاں پر یہ تمام سجا کے ہم رکھ دیتے ہیں ایک طرف. حلوہ بھی جو ہے نا ہمارے تیاری کے اوپر ہے بس، کیونکہ اس کا پانی جو ہے نا کافی اچھا ڈرائی ہو چکا ہے. تھوڑا سا رہ گیا لیکن ابھی وہ کلر نہیں آ رہا. تو میں نے یہ چاکلیٹ جو تھی نا میرے پاس پاؤڈر، کوکو پاؤڈر، وہ میرے پاس تھی تو میں نے 1 ٹی اسپون اس میں ڈال دی ہے. ورنہ جو مٹھائی والے ہیں وہ براؤن کلر کا استعمال کرتے ہیں، لائٹ براؤن کلر. تو میرے پاس نہیں تھا. اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں، نہیں تو آپ یہ چاکلیٹ والا ڈال دیجئے، یعنی کہ کوکو پاؤڈر ڈال دیجئے گا 1 ٹی اسپون. اس سے ایک تو ذائقہ بھی بہت لاجواب ہو گیا تھا اور کلر بھی بہت اچھا آ گیا تھا. بے شک ویسا نہیں آیا جیسے بازار والا ہوتا ہے، لیکن یقین کریں یہ کھانے میں بہت ہی لاجواب تھا اور مزیدار بنا تھا. اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں شائننگ آنے لگ گئی ہے. اور شائننگ یہ گلوکوز لکوڈ کی وجہ سے ہی ہے اس کے اندر، اور گھی جو ڈالا ہے نا اس کی وجہ سے بھی اس میں شائننگ آئے گی. تو یہاں پر اسے اس ہلکے ہاتھوں سے آپ نے کرتے رہنا. اور شیرہ جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تار بننا شروع ہو چکا ہے. اب آپ نے یہاں آنچ کو جو ہے نا صرف سینٹر میں رکھنا ہے. اس حلوے کے سینٹر میں آپ نے آنچ کو رکھنا ہے، تیز نہیں کرنا ورنہ کناروں سے یہ جلے گا اور آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اب یہاں پر میں وزن آپ کو دکھاؤں گی کہ 2 کلو دودھ کے ساتھ جو ہم نے یہ حلوہ تیار کیا ہے ملتانی سون حلوہ، تو ابھی ہم نے اس کے جو پلیٹ ہے اس کا وزن کیا ہے یہاں پر 204 گرام آ رہا ہے. اس کے بعد جب ہم اس کے اندر حلوہ ڈالیں گے نا صرف اس کا ویٹ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر ہمارے حلوے کا جو وزن ہے نا وہ کتنا آ رہا ہے. تو یہاں پر اسے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اب اس کی تیاری بالکل فائنل کی طرف ہے. اور جب تک یہ سمٹنے نہ لگ جائے، لکوڈ سارا اس کا ختم نہ ہو جائے نا تب تک آپ نے اس کو بھوننا ہے. یہاں بھی تقریباً مجھے پونا گھنٹہ لگ گیا تھا. یقین کریں اس میں کافی محنت ہے اس حلوے میں. اور جس طرح یہ مارکیٹ میں ملتا ہے جس ریٹ میں، اس سے آدھے ریٹ میں یہ آپ کا حلوہ جو ہے نا گھر میں بہترین 1 کلو حلوے سے زیادہ یہ تیار ہوا تھا تقریباً. ابھی آپ دیکھیے گا آگے کہ کتنا یہ تیار ہوا، اس کا وزن کتنا ہے.
اور اس کا تار بننا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شروع ہو چکا ہے۔ تو اس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ٹھنڈا ہوگا تو تھوڑا سا اور مزید یہ ہارڈ ہو جائے گا۔ تو بس یہ بالکل تیاری کی طرف ہے۔ چولہا میں نے کر دیا بند، کیونکہ دانہ جو ہے نا اب چمچے پہ لگنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں، تو اس طرح ہو جائے نا تو بس آپ نے پھر اس کو زیادہ نہیں پکانا ہے، بس آپ اس کا چولہا بند کر دیں۔ اور یہ دانہ دیکھیں چمچ پہ اب لگنا شروع ہو گیا اس طرح۔ تو بس اس کو میں اب ڈائریکٹ جو ہے نا، جو ہم نے بادام پستے سجائے ہوئے ہیں، پستے نہیں ہیں، اخروٹ اور بادام میں نے جو سجائے ہوئے ہیں نا، اس کے اندر ہم اس کو ڈال دیں گے اور پھر اس کو ٹھنڈا کریں گے، پھر اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ پھر آپ کو اس کا لک دکھاتی ہوں کہ اب یہ ہمارا جو حلوہ ہے نا وہ کیسا لگ رہا ہے۔ تو آ جاتے ہیں، اس کو ویٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا مشین کے اوپر اس کو رکھتے ہیں یہاں پر، اور یہاں پر آن کر لیتے ہیں، 0 پہ کر لیتے ہیں اسے، اور جو حلوہ ہم ڈالیں گے اس کا وزن خالی یہاں پر شو ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ 0 پہ ہے اس کا جو ویٹ ہے۔ اب حلوہ جو ہے نا آپ نے اس طرح ڈالتے جانا ہے اس کے اوپر آہستہ آہستہ، تاکہ جو بادام ہے اور اخروٹ ہیں وہ اپنی جگہ پر رہیں۔ اور یہ جیسے تھک ہوگا نا، جیسے ٹھنڈا ہوگا نا تو مزید یہ تھک ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ مزیدار سا حلوہ جو ہے نا آپ لازمی بنائیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بنائیں۔ بہت ہی طاقتور حلوہ ہے، دیسی گھی ڈالیں گے تو اور مزید فلیور اس کا بڑھ جاتا ہے، اور بہت ہی اچھا سوندھا پن آتا ہے اس کے اندر۔ اور یقیناً اتنی خوشی ہو رہی تھی نا کہ اتنے مزیدار سا یہ حلوہ بنا ہے ہمارا۔ ہاں، اس کے اندر اگر آپ الائچی پاؤڈر ملانا چاہیں تو ضرور ملا سکتے ہیں، میں نے نہیں ڈالا، کیونکہ اس کا اپنا ہی اتنا مزہ ہے نا کہ الائچی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بالکل بھی، اور یہ اپنے ہی فلیور میں بہت ہی مزیدار ہے۔ تو یہ تمام حلوہ اس کے اندر آ چکا، آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارا کھرچ کے ڈال دیا ہے، اور یہ 1.25 کلو سے زیادہ حلوہ بنا ہے۔ ابھی بھی تھوڑا سا لگا، اگر یہ میں ڈالوں تو پورا 300 گرام ہو جائے گا، صرف 1 گرام اس میں کم ہے، اور یقیناً بہت ہی لاجواب بن چکا۔ اور آپ اس کی کوانٹٹی بھی دیکھ سکتے ہیں، 2 گرام کم ہے 300 میں، تو یہ 1.25 کلو سے بھی زیادہ حلوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اگر 2 کلو آپ نے دودھ لیا ہے تو اس کے جو ریٹ ہے ہمارے کراچی کے اندر 220 روپے کلو ملتا ہے، اور باقی جو چیزیں میں نے لی ہیں وہ تقریباً 500 کے اندر آ گئی تھی، پورے 500 کی نہیں تھی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ 1000 سے بھی کم میں پڑا ہے، اور جب ہم حلوہ لے کر آتے ہیں تو یہ تقریباً 1500 ساڑھے 1400 روپے کلو ملتا ہے، اور یہ آپ کے ہاتھ سے بنا ہوا، صاف ستھری چیزوں سے بنا ہوا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنا مزیدار، اور یہ 1.25 کلو ہے، اور 1.25 کلو سے بھی تھوڑا زیادہ ہے۔ تو بس اس کی اس طرح چنکس کر لیں۔ ابھی بھی یہ نیم گرم ہے جس میں کٹنگ کر رہی تھی، تو یہ نیم گرم ہے، مزید یہ ٹھنڈا ہوگا نا تو یہ اور اپنی جگہ پہ یہ سیٹ ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا یہ حبشی حلوہ بھی، میں اگر کہنا چاہوں تو بالکل یہ حبشی حلوہ بھی ہے، بس صرف جو کلر ہے نا اس کا براؤن نہیں، جیسے وہ ڈارک براؤن کی طرف ہوتا ہے حبشی حلوہ، تو آپ اگر اس میں براؤن کلر کا استعمال کر لیں گے نا، فوڈ کلر میں آپ براؤن کلر ڈال سکتے ہیں، نہیں تو آپ اسی طرح جارے گھر والوں نے کھانا ہے، ہم نے کھانا ہے، تو بالکل بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ تو بس اورنج فوڈ کلر یا پھر چاکلیٹ اگر گھر میں موجود ہے، چاکلیٹ پاؤڈر، کوکو پاؤڈر، تو وہ آپ یہاں پر 1 ٹیبل اسپون ڈال کے اس کو بنا سکتے ہیں، تو پھر بہترین اور اچھا کلر نکل کر آئے گا۔ تو میرے پاس ہی کچھ مٹھائی کا ڈبہ تھا، کچھ نہیں، ایک ہی مٹھائی کا ڈبہ تھا جو لے کر آئے تھے میٹھے کھانے والے جو ہمارے گھر میں ہیں مرزا صاحب، تو وہ بہت شوق سے میٹھا کھاتے ہیں، تو بس ان کو میٹھا چاہیے ہوتا ہے، اگر گھر میں کچھ میٹھا نہ بناؤ تو وہ مٹھائی آ جاتی ہے، اور پھر جو ہے نا میں نے یہ ڈبہ سنبھال لیا تھا کہ کیوں نہ اسی میں ڈش آؤٹ کروں، کیونکہ بہت ہی خوبصورت لک آ رہی ہے اس میں۔ تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی، اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا، میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا، بیل کے بٹن کو کلک کر لیں، آل کے بٹن کو پریس کر لیں، تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے ملے، اور اپنے فیملی فرینڈ میں بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو، اور وہ بھی اس طرح کی مزیدار سی ریسیپی اپنے پیاروں کے لیے بنا سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔